اس کی پرائسز کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، اور پہلے اس کے میں سائزز بتا دوں کہ اس میں سی ڈی اے سے اپرووڈ سیکٹر ہے اور ڈی ایچ اے 3 کے اندر مرج ہونے جا رہی ہے۔ پلاٹ اگر ہمیشہ آپ لیتے ہیں تو پوزیشن پلاٹ لے لیا کریں۔ یہ ڈی ایچ اے 2 کا گیٹ تھا نا، یہ گیگا مال نظر آ رہا ہے، شاید میں اگر مغالطے میں نہ ہوں، اور کوئی لائبلٹی یا کوئی مسئلہ ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ نہیں گھر نہیں بنا سکتے؟ سارا سامنے ڈی ایچ اے 3 ہے نیچے، آغوش اور ڈی ایچ اے 3 کا وزٹ کروائیں۔ جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ تو آج ہم وزٹ کریں گے ایک ایسی سوسائٹی ہے جو ڈی ایچ اے 2 کے بالکل اپوزٹ اور ڈی ایچ اے 3 کے بالکل آگے یہ سوسائٹی آتی ہے، اور اس کا نام ہے آغوش 2۔ یہ کافی پرانی سوسائٹی ہے، اور ایک چیز میں اور بتا دوں کہ یہ سی ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹی ہے۔ باقی تفصیلات میں اینڈ میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو راستہ سکھاؤں گا، ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ اس کے راستے میں کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں اور کیا کیا فیسیلیٹیز ادھر ہو سکتی ہیں، اور اس کے پروز کیا ہیں اور کونس کیا ہیں۔ اچھا، ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو فوراً سے جا کے اس کو سبسکرائب کریں، کوئی ٹائم نہیں لگے گا، ایک بٹن آپ نے دبانا ہے اور چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ اس میں بالکل کنجوسی نہ کیا کریں، اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں ہماری ویڈیوز، انشاءاللہ ان کو بھی اچھی انفارمیٹو ویڈیوز ملیں گی۔ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا، کیونکہ ہماری ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہوں گی تو آپ کے پاس فوراً پہنچ جائیں گی۔ اور لائک کا بٹن، یہ تو بالکل اس میں آپ لوگ کنجوسی چھوڑ دیں، آپ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں، ہزاروں میں ویوز ہوتے ہیں اور 100 سینکڑوں کے حساب سے صرف لائک کا بٹن دبتا ہے، تو پہلے تو فوراً سے ابھی چھوڑ دیں سب کچھ اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ اچھا، ابھی ہم لوگ چلیں گے راستے کی طرف، پھر اس کے سارے پروز اینڈ کونز، ادھر ایک دوست ہے، کوشش کریں گے کہ اس سے بھی ملاقات ہو، اس سے تھوڑی ڈیٹیلز ہمیں اچھے طریقے سے پتہ چلیں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ آیا صحیح انالیسس دے رہے تھے۔ آپ لوگ بھی مشورہ دیں گے مجھے کمنٹس میں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں گے تو مجھے پتہ لگے گا کہ آیا یہ ویڈیو ہماری کوئی حقیقت پر مبنی بنی ہے، یا انہوں نے ہمارے جو پیارے سے دوست اگر ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے یا مس گائیڈ کیا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں راستے کی طرف، اور اس کا ہم ٹائم بھی نوٹ کریں گے کہ کتنے ٹائم میں ہم پہنچیں گے، تو وہ ساری کیلکولیشن میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں جو ہوں اپنے حساب سے چلتا ہوں۔ اب بعض لوگ، میں نے ایک جگہ کی ویڈیو بنائی تھی تو ادھر سے مجھے کال آ گئی کہ آپ نے ٹائم زیادہ بتایا، تو میں نے کہا بھائی میں تو جس حساب سے پہنچوں گا میں وہی ٹائم بتاؤں گا۔ اب آپ اگر جہاز میں چلے جاؤ تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں گاڑی پہ جاتا ہوں اور روڈ کے اوپر اور ٹریفک میں چل کے جاتا ہوں، تو ٹائم آبویسلی لگتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم سوسائٹی کی طرف، آغوش 2 جس کا نام ہے، اور ڈی ایچ اے 3 کے بالکل سٹارٹ میں ہی آتی ہے۔ اس کی بیک پہ ڈی ایچ اے 3 لگتا ہے، اس کی ایک سائڈ پہ زراج سوسائٹی لگتی ہے۔ تو چلیں اب موقع پہ جائیں گے، ادھر ساری چیزیں دیکھیں گے، راستہ دیکھیں گے، پھر آگے ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ میں ویڈیو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، اینڈ میں ہم اس کے سارے پروز اینڈ کونس ڈسکس کریں گے کہ آیا اس سوسائٹی میں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اب راستے کی طرف۔ اور اچھا جی، ابھی ہم لوگ 0 پوائنٹ سے اترے ہیں اور یہ ایکسپریس وے کو ہم جوائن کرنے لگے ہیں، اور یہ سامنے جو آپ کو برج نظر آ رہا ہے تو یہ کشمیر ہائی وے کا ہے، اور ہم لوگوں نے ابھی سیدھا جانا ہے اسی ایکسپریس وے کے اوپر، اسلام آباد ایکسپریس وے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں راستے میں کون کون سی چیزیں پڑتی ہیں، اور پھر ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے ادھر پھر باقی چیزیں میں آپ کو ایریا بھی دکھاؤں گا۔ تو چلیں اب آگے فردر جو چیزیں آتی ہیں پھر دکھاتا ہوں۔ یہ لیفٹ کی طرف جو راستہ ابھی جا رہا ہے ایکسپریس وے سے جو ایگزٹ ہو رہا ہے، تو یہ لوک ورثہ کی طرف ادھر 1969 ریسٹورینٹ بھی ہے، خیر مشہوری میں اس کی نہیں کر رہا پر بہرحال۔ اور یہ برج جو ہے اس کے اوپر سے اگر آپ رائٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہو نا، یہ آگے ایگزٹ ہے، ادھر سے آپ ایگزٹ ہوتے ہو تو واپس گھوم کے آپ اس برج کے اوپر سے چلے جاؤ گے تو I-8 کے اندر آپ انٹر ہو جاؤ گے۔ یہ اب ایکسپریس وے سے جو راستہ ایگزٹ ہو رہا ہے تو یہ مری کی طرف، راول جھیل کی طرف اور کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی طرف، اور یہ سامنے جو برج آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے تو یہ فیض آباد کا برج ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے پنڈی آ جاتا ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن وغیرہ، اور پھر مری روڈ، یہ سارا کا ایریا رائٹ سائڈ پہ آتا ہے۔
तो अभी आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं फर्दर। ये सामने आपको बोर्ड वगैरह नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर सारी तफसील लिखी हुई है, आप अगर इधर देख लेते हैं। और वो सामने जो दूर आपको ब्रिज नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर से आप अगर सर्कल घुमा के और राइट साइड की तरफ जाते हैं तो आप स्कीम 3 की तरफ, रावलपिंडी सदर की तरफ, और ये सारे एरियाज आपको कनेक्ट करेंगे। अडयाला रोड की तरफ रास्ता जाता है, और थोड़ा सा हम लोग इसी हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है, इसके ऊपर से जाते हुए अभी थोड़ा सा आगे हमारे राइट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन आ जाएगा। तो गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम इसका भी विजिट करवा देंगे। इसमें फार्म हाउसेस के प्लॉट्स भी हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं। रेजिडेंशियल मीन्स के 5 मरला 10 मरला कनाल इस तरह के प्लॉट्स भी हैं, और फार्म हाउसेस 4-5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेस हैं, पर वो तो काफी एक्सपेंसिव हैं और कैश पेमेंट पे हैं। हाँ, इधर ये है कि अपार्टमेंट्स वगैरह इंस्टॉलमेंट पे मिलने का इम्कान है, मिल सकता है आपको, अगर आप लोग विलिंग हो तो हम आपकी मदद करेंगे। पर आपने खरीदारी अपनी मर्जी और मंशा पे करनी है, क्योंकि देखें किसी का आजकल के दौर में एतबार नहीं है। तो ये ना हो कि कल को आपका कोई नुकसान हो जाए और फिर आप हमें कहें कि आप लोगों ने लेके दिया था। अच्छा जी, तो हम लोगों ने गुलबर्ग का जैसे ही वो इंटरचेंज क्रॉस किया तो थोड़ा सा आगे करके हम आए तो जिना गार्डन की तरफ एक रास्ता जा रहा था, और इधर से ये पीडब्ल्यूडी पुलिस फाउंडेशन और बहरिया का इंटरचेंज आ गया। ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, तो इधर से ये आप पीडब्ल्यूडी वगैरह एंटर हो सकते हैं, पर हम लोगों ने अभी सीधा जाना है। अच्छा जी, पीडब्ल्यूडी का इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद फौरन से तकरीबन मेरे ख्याल से 1000-1500 मीटर के बाद ये नेवल एनकरेज का इंटरचेंज आ जाता है। तो ये अंदर की तरफ नेवल एनकरेज की तरफ रास्ता जा रहा है, जो नेवी की सोसाइटी है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो फिर हमने एंटर होना है डीएचए फेज 2 की तरफ से। उधर से जाते हुए हम उसके अंदर से होते हुए गीगा मॉल के सामने हम जिस सोसाइटी जा रहे हैं, जिसको आगोश 2 कहा जाता है और जो डीएचए 3 के बिल्कुल एडजेसेंट है। तो मैं आप लोगों को एक खबर भी सुनाऊंगा, बहरहाल वो फिर बाद की बात है, एड में ये सारी डिस्कशन होगी। पहले आप लोग कंप्लीटली रास्ता समझ लें, क्योंकि देखें अक्सर लोग आप में से बाहर बैठे होते हैं या आउट ऑफ सिटी होते हैं कि दूसरे शहरों में होते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए मैं ये सारी एफर्ट्स करता हूं ताकि उनको बाकायदा पूरा रास्ता समझ आ जाए। ये ना हो कि मैं बस सोसाइटी में जाके खड़ा हो जाऊं और उधर अपना बूथा लेके मैं शुरू हो जाऊं कि ये इधर ये है, इधर ये है, और तारीफें शुरू कर दूं। मेरी आदत तारीफों की नहीं है, मेरी आदत हकीकत की है। मैं हकीकत पसंदाना बातें मुझे पसंद होती है, खुद ही अपने लिए मैं जो चीज पसंद करता हूँ वही बात मैं अगलों के लिए भी करता हूँ। जो भी प्रोज और कॉन्स हैं वो सारे मैंने डिस्कस करने होते हैं कि ये इसमें खासियत है और ये इसमें बुराई है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो अभी जैसे ही हम लोग एंटर होंगे डीएचए 2 की तरफ तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल हम ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर ही चल रहे हैं और टूवर्ड्स टी चौक और समझे के लाहौर की तरफ, जीटी रोड जो कनेक्ट करती है इस रोड से, तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, सीधा रास्ता जो है अपना लाहौर, रावलपिंडी और रवात, और हम लोगों ने लेफ्ट रखना है डीएचए के अंदर की तरफ हम जाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे डीएचए 5 आ जाएगा, 7 का भी इधर से रास्ता फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा, और हम लोगों ने गोल चक्कर काट के ना इस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस होंगे और फिर हम लोग डीएचए 2 के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो ये आप लोगों को ये बोर्ड भी अगर दिख रहा हो, थोड़ा करीब चला जाऊं तो ये आप देख रहे हैं डीएचए फेज 2 की तरफ वो एक गोल चक्कर आ रहा है। इस ब्रिज के ऊपर से हम क्रॉस होते हुए इस एक्सप्रेस वे को क्रॉस करेंगे और डीएचए 2 के अंदर एंटर होंगे। ये हम लोग ब्रिज के ऊपर आ गए और वो नीचे आप लोगों को रोड एक्सप्रेस वे नजर आ रही होगी।
अच्छा जी, ये एक सर्कल सा आ गया और इससे हम लोग राइट होंगे, लेफ्ट की तरफ हाईवे की तरफ रास्ता जा रहा है और ये फेज 2 का गेट आ गया। ये DHA फेज 2 का गेट है। अच्छा, ये इसका J ब्लॉक है अभी, और ये किसी जमाने में कॉमनर्स टाउन हुआ करता था, फिर ये मर्ज हो गया DHA फेज 2 के अंदर। तो ये अभी हम इधर से होते हुए, टाइम मैंने नोट किया हुआ है, मैं फिर आपको टाइम का भी बताऊंगा कि कितना टाइम हमारा लगता है DHA फेज 3 और आगोश 2 के साइट पे पहुंचने में। तो अभी हम लोग रवां दवां है DHA 2 के अंदर। ये DHA 2 के सारे हालात है, इधर काफी डेवलपमेंट हो गई, इधर तो बस अब प्रॉपर एक लिविंग है। और इधर एस्क्री के अपार्टमेंट भी फॉर सेल हैं, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, पर वो कैश पेमेंट पे हैं। इंस्टॉलमेंट वाली कहानी कोई नहीं है उसमें। ये ना, अक्सर लोग, फिर मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनें मुझे कॉल करते हैं या मैसेज कर देते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। तो इधर ये जो है प्रॉपरली एक डेवलप्ड सारा एरिया है और इसमें इंस्टॉलमेंट वाली चीजें अवेलेबल नहीं है। बाकी बहरहाल उस जगह की प्राइसेस का हम कंपैरिजन करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा साथ साथ आपको DHA 2 इसकी प्राइसेस भी मैं डिस्कस करूंगा और कंपैरिजन दूंगा एंड में। पहले हम लोग सारा रास्ता समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाद में फिर सारी कंफ्यूजन हो जाती है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी कंफ्यूज हूंगा, आप भी कंफ्यूज होंगे कि क्या प्राइसेस है, क्योंकि वो गुच मुच हो जाता है सारा। बंदा ड्राइव भी कर रहा होता है तो वो प्रॉपरली आप लोगों को फिर मैं ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से बेहतर ये है कि हम पहले रास्ता समझे। तो जे ब्लॉक से होते हुए हम लोग निकले, ये देखे सारे कमर्शियल्स वगैरह बन चुके हैं, काफी ग्रीनरी हो चुकी है, दरख्त वगैरह सारे। इधर जैकरेंडा क्लब भी है, उधर भी आप मतलब जा सकते हैं और सारी चीजें अवेलेबल है। अब हम ये DHA 2 से निकल के हम लोगों ने GT रोड को ज्वाइन करना है और उसके बाद हम लोग एंटर होंगे आगोश 2 और DHA 3 की तरफ। अब ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ये DHA 2 का G ब्लॉक है, या सेक्टर G आप उसको कह सकते हैं। ये बोर्ड पे आप लोग देख ले, काफी घर बन चुके हैं, काफी आबादी हो गई। एक टाइम था कि इधर भी कुछ नहीं हुआ करता था। और ये सामने आपका, इसमें काफी रेस्टोरेंट्स वगैरह और ये सारी चीजें आ चुकी हैं। तो हम लोगों ने अभी निकलना है गीगा मॉल की तरफ, और उधर से होते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आगोश 2 के अंदर एंटर होते हैं या DHA 3 के अंदर। सूरज की रोशनी की वजह से आप लोगों को शायद नजर ना आए, सीधा गेट 1 की तरफ रास्ता जाता है और लेफ्ट साइड पे गेट 3 की तरफ। तो हम लोगों ने गेट 3 की तरफ टर्न लेना ताकि शॉर्ट शॉर्ट रास्ता हम लोग इख्तियार करें। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे सेक्टर E है। अच्छा जी, अभी हम लोग इकबाल बुलेवर्ड के ऊपर आ गए हैं, और इधर से ये सामने आपको अगर दिख रहा हो हमारे लेफ्ट साइड पे, तो ये एक गीगा मॉल है और ये गेट नंबर 3 की तरफ हम लोग रवां दवां है। और अब इससे निकलते हुए हम लोग GT रोड पे पहुंचेंगे, और इधर से लेफ्ट होते हुए जैसे ही हम गेट से बाहर निकल जाएंगे तो GT रोड को ज्वाइन कर लेंगे और लेफ्ट की तरफ हम लोगों ने जाना है। फिर देखते हैं कि इधर से कितना आगे है DHA 3 का गेट और आगोश 2 का जो गेट मेन GT रोड के ऊपर है। तो ये तकरीबन आप समझे कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट ही आप समझे। तो ये गीगा मॉल की बिल्डिंग है, ये इसका दूसरा पार्ट भी बन रहा है। ये ब्रिज इन्होंने दिया हुआ है गीगा स्काई मॉल। तो ये अभी हम लोग बाकायदा तौर पे मेन GT रोड पे निकल आए हैं DHA 2 की तरफ से। और ये सामने आपको ये गीगा मॉल, और इधर काफी मॉल्स बन चुके हैं, काफी तरक्की हो चुकी है इधर, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स, इधर काफी चीजें आ चुकी हैं।
تو ابھی دیکھتے ہیں کہ DHA3 کا گیٹ کہاں پہ ہے. DHA3 اور آغوش 2 کا یہ کوئی اگلی کہانی پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تھوڑا سا اندر ہم وزٹ کریں گے. پہلے آغوش 2 کا ایریا دیکھتے ہیں, پھر DHA3 کا ایریا دیکھتے ہیں کہ ادھر ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اور آغوش 2 میں کیا پوزیشن ہے. تو پھر فردر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کیا کہانی بنتی ہے. یہ اپوزٹ GT روڈ کے DHA3 اور آغوش 2. تو ابھی چلتے ہیں یو ٹرن لے کے آگے سے, تو پھر اس کے اندر جائیں گے. پھر فردر میں آپ کو پہلے ایریا سمجھاؤں, اس کے بعد بیٹھ کے میں اس کی پرائسز کا کمپیریزن, ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ تسلی سے ڈسکس ہوں گی. اور یہ ادھر آپ مطلب مالز وغیرہ, شاپنگ مالز وغیرہ, یہ ساری چیزیں ادھر بن چکی ہیں. اچھا جی, ہم لوگ نکلے تھے نا DHA2 کے گیٹ سے, تو ہم نے لیفٹ لیا تھا, ہماری فیسنگ ہو گئی تھی لاہور کی طرف. ابھی ہم تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو یہ پہلا یو ٹرن جو آتا ہے, بلکہ دوسرا یو ٹرن, تو اس سے ہم لوگوں نے ابھی یو ٹرن لے لینا ہے. ہم نے سیدھا لاہور کی طرف نہیں جانا, ہماری فیسنگ ہو جائے گی راول پنڈی کی طرف. تو تھوڑا سا آلموسٹ کوئی 500-600 میٹر کی دوری پر یا فاصلے پر ہمارے آ جائے گا یہ آغوش 2 اور DHA3 کا گیٹ. تو یہ اس جگہ سے ابھی ہم لوگ انٹر ہوں گے آغوش 2 اور DHA3 کے گیٹ کے اندر. یہ آ گیا اس کا مین گیٹ. اچھا جی, تھوڑا سا سیکیورٹی والے نے اپنی انفارمیشن لی, اس کے بعد ابھی ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں. اچھا جی, وقار بھائی ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا سا ہم لوگ اب انٹرویو کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو راستہ بھی سمجھائیں گے. یہ پراپرلی ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ کیا پوزیشن ہے اس کی آج کل. جی تو وقار بھائی آپ بتائیں گے ذرا, بلاکس وغیرہ بھی ہمیں سمجھائیں گے اور ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس اب کریں گے آپ. جی میں آپ کو ابھی ساری بریفنگ دیتا ہوں آغوش کے بارے میں. ابھی ہم جس پہ جا رہے ہیں یہ 120 فٹ کی بولیوارڈ ہے, مین بولیوارڈ ہے سوسائٹی کی, اور یہ GT روڈ سے ہی اندر آ رہی ہے سڑک. اس پہ ابھی ہم ٹریول کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے جو لیفٹ اور رائٹ پہ چل رہا ہے یہ سارا اس کا کمرشل ایریا ہے. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ اس گھر کے بعد سارا A بلاک سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کا A بلاک میں پوزیشن بھی موجود ہے, یہاں پہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ فیملیز بھی رہ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے B بلاک ہے, یہ بھی پوزیشنیبل بلاک ہے, یہاں پہ بھی گھر بننا سٹارٹ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آگے جو ساتھ ہی B بلاک کے جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ زراج ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے. یہ دونوں ایڈجسنٹ ہیں سوسائٹیز آپس میں. اور اس کے بعد ابھی آگے چل کے میں مزید بتاتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو. وقار بھائی یہ تھوڑا بتائیے گا کہ یہ زراج میں پلاٹس کی کیا پوزیشن ہے, کیا پرائسز ہے اس میں؟ زراج میں جی اس ٹائم کنال کا جو پلاٹ ہے وہ ملتا ہے 3.5 کروڑ روپے کا. ہوئے 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 ہوئے, یہ تو بڑا مہنگا نہیں ہے ذرا؟ جی وہ بہت مہنگا ہے کیونکہ وہ. اچھا جی, اور یہ اوپر جو رائٹ سائڈ پہ یہ روڈ جا رہی ہے تو یہ کون سے بلاک کی طرف جا رہی ہے؟ یہ بھی زراج کی طرف جا رہی سڑک. اچھا جی, فیوچر میں زراج اور آغوش دونوں آپس میں کنیکٹ بھی ہو جائیں گی. اچھا. یہ سڑک اور جا رہی تھوڑا ہے. سا میں نے سنا ہے کہ کوئی DHA کا بھی ان کے ساتھ کوئی سلسلہ چلنے لگا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے, DHA کا بھی سلسلہ انشاءاللہ تعالی چل پڑا ہے, بلکہ چل چکا ہے, بلکہ سمجھیں کہ بہت ہی قریب ہے ہونے والا ہے. یہ خوشخبری میں اپنے ویورز اور سبسکرائبرز کو سنا سکتا ہوں؟ جی بالکل کنفرم ہے یہ, نہ مروا دیں آپ میرے کو. بالکل کنفرم ہے, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بہت جلدی خوشخبری مل جائے گی. اچھا, ویری گڈ. تو DHA اور اس کا بیچ میں سے کوئی راستہ کنیکٹیویٹی دینے لگے ہیں یا نہیں؟ جی کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس راستے کے اوپر آج کل کام ہو رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے وہ راستہ. یہی 120 فٹ کے جو بولیوارڈ جس پہ ہم جا رہے ہیں, اوکے, یہی آگے جا کے کنیکٹ ہو رہی ہے DHA3 کے ساتھ. اوکے. اور یہ فیوچر میں سارا انشاءاللہ DHA3 ہی ہوگا. اچھا جی, ابھی یہ تو پھر پرائسز بھی انکریز ہونے کے چانسز بہت برائٹ ہو جائیں گے. پرائسز تو بہت زیادہ انکریز ہوں گی اس کی. اس کی 2-3 ریزن ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ بھی اس کی ابھی تک آغوش 2 کی پرائسز انڈر ویلیو ہیں. اگر آپ سراؤنڈنگ میں پرائسز دیکھیں تو یہ ابھی بھی اس کا 1/3 ہے اس کی پرائس. اچھا جی, آغوش میں یہ زراج میں دیکھیں نا, آپ 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے, اور یہاں پہ آج بھی آپ کو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ مل جاتا ہے کنال کا, پوزیشنیبل.
पोजेशनेबल आपको 1.25 का मिल जाता है, 1.25 का। 1.25 अच्छा, का मिल नॉन जाता है, पोजेशन जो है वो वो सवा से सवा सवा 1.5 के डेढ़ के इन दरमियान बिटवीन। मिल जाता है आपको। ओके ओके। अभी हमने जो राउंड अबाउट क्रॉस किया है, अच्छा हमारे लेफ्ट साइड पे इसका ब्लॉक ई स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी। ये अभी नॉन डेवलप है और इसमें कुछ एरिया 3-4 गलियां जो हैं वो सेमी डेवलप हैं। अच्छा 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 अच्छा। और जो हमारा राइट साइड है, ये इसमें सब इसका सिविक सेंटर है, कमर्शियल सिविक सेंटर। ये ये राइट जो राइट साइड पे। साइड पे आप पहाड़ी देख रहे हैं अच्छा और ये पार्किंग एरिया देख रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है जो भी कटा हुआ है, अच्छा। और जो छोटी छोटी पहाड़ी नजर आ रही है ये सारा इसका कमर्शियल एरिया है। ओके। ये इसका मेन सिविक सेंटर है। यहाँ अच्छा पे जी। यहाँ पे 6 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स हैं सारे अच्छा जी, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल बहुत ही शाज़ो नादर कोई 1-2 दाने आपको मिलते हैं, अच्छा क्योंकि सोसाइटी ने ये सारे बेचे नहीं हुए, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में बेचे हुए हैं, अच्छा। थोड़ी सी इन्वेंट्री बेच दी होगी, थोड़ी सी बाकी अपने पास बाकी अपने अभी पास सोसाइटी ने रखी हुई है। रखी हुई है। तो हाँ ये जी, फिर फ्यूचर में अगर डीएचए के साथ मर्ज हो जाता है तो फिर ये कमर्शियल्स डीएचए फिर जी, सेल करेगा, फिर इट मींस। डीएचए के कमर्शियल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग कमर्शियल रह जाएंगे वो डीएचए खुद सेल करेगा, अच्छा। और इसकी प्राइस से वो डबल प्राइस पे सेल करेगा। ओए होए होए होए। अच्छा जी, तो ये सीन है। तो इसके आगे अब कौन से ब्लॉक्स आ रहे हैं जो आप हमें दिखाना अभी चाहेंगे? हम जनाब जा रहे हैं, इसका जो ब्लॉक आ रहा है वो आ रहा है सी ब्लॉक। अच्छा ये राइट साइड पे जो सड़क जा रही है, अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे अगले राउंड अबाउट तक जाता है। ये सारा हिली एरिया है, ऊपर वाला एरिया है, हाइट वाला एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। अच्छा। इस ये सारा हाइटेड मुझे लग इस रहा है। सोसाइटी का अगर आप मुझसे पूछो दिल क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये इसका सी ब्लॉक जो है वो सोसाइटी का दिल है। अच्छा, हाइटेड मतलब। हाइटेड है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आपको लेके जाता हूँ सी ब्लॉक में। अच्छा जी, थोड़ा सा आप हमें अंदर ले जाएंगे तो थोड़ा जी, आइडिया हो मैं ना आपको हमें। अब बिल्कुल लेके जबानी जाता कलामी हम जमा खर्च तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी आपको लेके जाता हूँ और आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा उधर से फिर व्यू भी दिखाएंगे अपने इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स और इंशाल्लाह। व्यूअर्स को। ऐसा व्यू दिखाएंगे कि आपने कहना है यार मैं तो दामने को आ गया हूँ। ऐसा ना हो ना कि हम सिर्फ व्यू ही दिखाते रह जाए अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को। नहीं जी, आपके सब्सक्राइबर ने कहना है कि मैंने जाके जगह देखनी है, वो जहाँ पे आप खड़े हुए थे और आपने कहा था ये दामने को है। अच्छा, इंशाल्लाह। ये वैसे इंशाल्लाह। वाकई माशाल्लाह ये बहुत अच्छा एक व्यू दिखने जा रहा है अभी आप लोगों को। ये अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर आप लोगों को व्यू नजर आएगा। और ये सामने जो दिख रहा है ये मेरे ख्याल से डीएचए जी, सामने DHA 3 है, 3 है, वो जो ऑपोजिट साइड आबादी पे। नजर आ हाँ, रही है। और ये जो है ये हाइटेड एरिया आप सी का बता ये रहे हैं। हाइटेड एरिया है। इसके बाद मजीद आपको मैं हाइटेड एरिया की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखें राइट साइड पे हमारे ये सारे घर वगैरह। जराज की बाउंड्री है, अच्छा, ये जराज की बाउंड्री है ये। और इस जराज के बाद DHA 3 स्टार्ट हो रहा है, ओके। और हमारी सोसाइटी के 3 साइड्स पे DHA 3 है। अच्छा 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 ऑलरेडी 3 साइड पे DHA 3 था। अच्छा। ये इन बिटवीन आ रही है, ये इन मतलब बिटवीन आ रही है। बिल्कुल आप समझो कि एक हॉट आइटम बन जाएगा। जी, तो इंशाल्लाह ये तो काफी रोड्स बनी हुई है, सीवरेज लाइंस वगैरह इधर डली जी। हुई है कि नहीं वकार सीवरेज भाई? लाइन डली हुई है जी, सीवरेज बिल्कुल डला हुआ है। अच्छा जिस एरिया में पोजेशन मौजूद है ना, वहाँ पे सीवरेज भी है, सड़कें भी कटी हुई हैं सारी, और अच्छा। मैक्सिमम कारपेटिंग भी हुई हुई है। या ओके। जिस पे कारपेटिंग नहीं हुई तो कम से कम उस पे बेस सब बेस डली हुई है। अब ये देखें, ये बेस सब बेस भी डली हुई है। अच्छा अब इसके ऊपर सिर्फ एक दफा कंपैक्टर चलना है और कारपेट एसफाल्ट होनी है सड़क। अच्छा। ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी तो बस ये इट मीन्स के। अभी जो मैं कह रहा था ना, मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं वहीं पे लेके जा रहा हूँ। ये 60 फीट की वाइड सड़क है, अच्छा और ये जा रही है सीधा हिल टॉप पार्क के ऊपर। अच्छा। ये ऊपर पार्क बना हाँ हुआ है, जी, ये ये जो हिल हमारा कैमरे की आंख जो दिखा रही है तो वो ये हिल टॉप, पार्क है। उसका नाम है हिल टॉप पार्क। अच्छा, वेरी गुड। तो ये वाकई हम लोग आप हमें दामन को पे ले आए हैं। इंशाल्लाह भी आपको लेके जाते हैं। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कि ये तो वाकई हम उससे एक हिल टॉप के ऊपर आ गए हैं। ये सामने, बिल्कुल सामने मेरे ख्याल से DHA 2 का गेट था ना, जी ये गीगा बिल्कुल, मॉल नजर आ रहा है शायद, मैं अगर मुगालते में जी ना हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सामने DHA का गेट नंबर 4 है, हमारी आगोश 2 का, और DHA गेट नंबर 4 बिल्कुल आमने सामने है। अच्छा। और ये बिल्कुल सामने आपको मॉल नजर आ रहा है, गीगा मॉल। हाँ बिल्कुल, मैं इस रास्ते से अभी निकल के आया था जी वैसे, बिल्कुल बाय ऐसे द ही, वे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अभी, और ये जो टावर्स खड़े हुए हैं ये ये किस चीज ये के हैं सब वकार भाई? सारे गीगा टावर्स हैं।
اچھا یہ گیگا ٹاورز ہیں گیگا یہ گروپ نے سارے. بنائے ہوئے ہیں سارے یہ ٹاورز، اوکے اوکے یہ انہیں اوکے. کے ہی ہیں۔ اور یہ سائڈ جو ہے اپنا یہ کیا کہتے ہیں، یہ نیچے جو یہ کون سا بلاک تھا یہ جو ہم یہ جو آپ نے ای بلاک کراس کیا تھا نا، جو میں نے آپ کو کہا تھا نان ڈیولپ ہے نان ڈیولپ ہے؟ اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سارا ایف بلاک۔ اچھا یہ سامنے جو ابھی کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے تو یہ یہ سارا ایف بلاک ایف آ گیا ہے. بلاک ہے، یہ ہم کہیں گے اس کو سیمی ڈیولپ۔ یہاں پہ سڑکیں کٹی ہوئی ہیں اور سیوری لائنیں ڈلی ہوئی ہیں، اچھا یہ سیمی ڈیولپ ہے، بٹ یہاں پہ ابھی پوزیشن موجود نہیں ہے۔ اچھا اس میں جو ڈیولپ بلاکس ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ مجھے بتائیں گے؟ ٹوٹل 4 بلاکس اس کے ڈیولپ ہیں، اے، بی، سی اور ایچ۔ اچھا یہ 4 بلاکس کے اس میں پوزیشنیبل لائک ہیں۔ سپوز میں آج پلاٹ لیتا ہوں کل آج ہی گھر گھر شروع بنائیں، کرا سکتا ہوں؟ کل ہی گھر شروع کرا سکتے ہیں آپ نے صرف سی ڈی سے نقشہ پاس کرانا ہے، مطلب اور اس کے اور بعد کوئی آپ لائبلٹی یا کوئی کوئی لائبلٹی مسئلہ نہیں، ہے آپ ایسا کوئی نہیں ہے کہ نہیں گھر نہیں بنا سکتے فوری گھر یا بنائیں، فوری گھر اور بنائیں۔ سیکیورٹی وائز کیسے آپ نے اس کو سو مطلب آپ کس ریٹنگ میں رکھیں گے کہ سیکیورٹی وائز بڑی بہترین جگہ ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے سب DH3 ہے، 3 سائڈ پہ DH3 ہے، آغوش کی اپنی سیکیورٹی موجود ہے، ہر وقت یہاں پہ ان کا 100-150 بندہ ہوتا ہے سیکیورٹی والا، اچھا کوئی مسئلہ نہیں سیکیورٹی کا۔ ویری گڈ، یہ تو بڑی عالیشان جگہ ہے. اور یہ سامنے جو یہ پہاڑی اور اس کے پیچھے وہ آبادی نظر آ رہی ہے تو یہ DHA3 کا یہ ایریا ہے؟ DH3 جو ہے وہ اس پہاڑی کے اس طرف ہے، ہماری طرف۔ اچھا یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ فورسٹ ہے، بیسیکلی اس کا نام ہے تخت پڑی، تخت پڑی یہ فارسٹ. فورسٹ ہے، یس یہ جنگل ہے، یہ اوکے اوکے تخت اوکے پڑی اوکے. ہے، اور اس تخت پڑی کے پرلی طرف سارا بیری ٹاؤن ہے، اچھا اس سائڈ پہ بحریہ بیری ٹاؤن آ ٹاؤن ہے۔ جاتا ہے تو اور یہ ایز اٹ از رہے گا یہ پہاڑ یہ وغیرہ؟ ایز اٹ از رہے گا، یہ فورسٹ ہے، فار ایور رہے گا یہ یہاں پہ۔ اور ایسے ہی اب جب نیچے آتے ہیں سامنے ہمارے، یہ سارا سامنے DH3 ہے نیچے، اچھا وہ جو دور کر کے وہ آئیے گھر وغیرہ نظر ادھر آ سے رہے میں ہیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا آپ مجھے وہ دیکھیں، وہ سارا نیچے DH یہ جو گھر ہے یہ جی جو وہ لائٹ یہ کوئی نظر آ رہی ہے ہاں اس جی، چیز کی پیٹرول پمپ ہے یا کیا وہ چیز ہے؟ پیٹرول پمپ ہے، اور اس کے ساتھ جو رائٹ سائڈ پہ گرے بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ روٹ سکول بنا ہوا ہے، اور وہ جو راؤنڈ اباؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آغوش کا آخری راؤنڈ اباؤٹ ہے، اوکے اور یہیں سے لیفٹ جو سڑک بن رہی ہے نا نئی اچھا بولیوارڈ جو کنیکٹ ہو رہی ہے DH3 میں، اوکے. وہ یہیں سے بن رہی ہے، اس پہ کام دھڑا دھڑ جاری ہے۔ اچھا کوئی مطلب اس کے میرے خیال سے وہ آگے کوئی مجھے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اگر کیمرے کی آنکھ دکھا پاتی ہے تو میرے خیال سے وہ کام چل رہا ہے ادھر. جی بالکل، وہاں مشینری اس ٹائم کھڑی ٹھیک ہوئی ہے، ٹھیک. تو یہ 50-60 مشینیں کھڑی کتنا ایک فاصلہ ہوگا ان دونوں کے؟ کوئی 500 میٹر 400 میٹر یا 1 نہیں نہیں کلومیٹر؟ نہیں 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 نہیں، DH3 تو بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو نیچے DH3 ہے، مطلب یہ روڈ جو جائے اور گی یہ تو جو 500 یہ میٹر روڈ جا میکسیمم رہی جو 300-400 میٹر 300 میٹر ہوگی اچھا بس، وہ پیچ بس بننا ہے تو بس یہ یہ ڈی پیچ ایچ اے بدلنا ہے، کا کیونکہ مطلب آگے بھی DHA3 کی ایکسیس بھی ادھر سے اس گیٹ سے ہو جائے گی جو ایزی ہو آغوش جائے 2 گی، کا گیٹ ہے. سارے DH3 کی ایکسس ایزی ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ اوکے 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 اوکے. تو وقار بھائی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا بریفلی میرے ویورز کو اور مجھے بھی سمجھایا. تو بہرحال ہم لوگ اس پہ سوچیں گے کہ آیا اس میں ہمیں انویسٹمنٹ ابھی کرنی چاہیے یا نہیں. یو آر تو موسٹ یہ ویلکم ہم جی۔ اپنے ویورز پہ اب چھوڑیں گے کہ وہ کیا سجیشن دیتے ہیں کہ آیا یہ جگہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ میرے ویورز اور سبسکرائبرز جو ہیں ماشاءاللہ ان کے بہت میرے ساتھ انٹریکشن ہے اور بہت پیار محبت ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی اور وہ بات ہے۔ مجھے سجیشنز دیتے ہیں کہ فلاں ایریے پہ لے جاؤ. میرے کافی ویورز جو ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس میں یہ ریکویسٹ ڈالی تھی کہ آپ اچھا لازمی ہمیں اچھا اچھا آغوش اور DHA3 کا وزٹ کروائیں. ماشاء تو اللہ جی، دیٹ از بالکل، دا ریزن کہ میں پھر ادھر آپ نے بہت آیا اور اچھا کیا، اتفاق سے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی تو اچھا ایک وہ رہا. آپ نے بہت اچھا کیا جی۔ اس سوسائٹی کی مزے کی بات یہ ہے کہ زون 5 اسلام آباد میں آتی ہے، اور رائٹ اس سر. کے پاس CDA کا NOC بھی موجود ہے، اوکے اوکے اس اوکے لیے اوکے. انویسٹرز کے لیے بھی کوئی خطرناک تو بات نہیں ویسے ہے اس اگر کے اندر۔ یہ اب DHA کے اندر چلی جائے تو میرے خیال سے پھر تو DHA خود ایک اتھارٹی ہے، یس، پھر تو تو CDA پھر سے تو تعلق ختم ہو جائے گا اس CDA کا، والا واسطہ ہی ختم ہو ختم جاتا ہو ہے. جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ بس ٹھیک ہے راکب بھائی، بس ایک ویو ڈال دیں تو سب ہو گیا نا، اب اتنی بھی بہت لمبی ہے. اتنی بھی اچھا جی، امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. سارا اپنے ویوز اور ساری چیزیں دیکھ لی ہوں گی، اور ہل ٹاپ بھی دیکھ لیا ہوگا جہاں سے پورا DHA اور ساری چیزیں نظر آ رہی تھی. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو دوبارہ میں بول رہا ہوں لائک کا بٹن لازمی دبا دیجیے گا. اچھا اب ہم اس کی پرائسز کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، اور پہلے اس کے میں سائزز بتا دوں کہ اس میں کون کون سے سائزز کے پلاٹس ہیں. اس میں 8 مرلہ کے
چند ایک دو گلیاں ہیں میرے خیال سے ایچ بلاک کے اندر وہ آتی ہے, ایک یا دو گلیاں, وہ تھوڑے سے پلاٹ ہیں اور وہ ڈیولپڈ ایریا ہے. مطلب آج آپ پلاٹ لو, کل آپ گھر بنانا شروع کر دو. اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا, یہ سی ڈی اے سے اپرووڈ سیکٹر ہے اور راؤنڈ اباؤٹ اس کی جو اپروول ایل او پیز وغیرہ ساری کلیئر ہیں. تو سی ڈی اے سے اس کی تقریباً 3-3.5 ہزار کنال جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے لینڈ, اور باقی کی لینڈ جو ہے وہ ابھی اس کی ڈاکومنٹیشن باقی ہے. اچھا, اس میں جو خوشخبری میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا, تو خوشخبری یہ ہے کہ ویری نیئر ٹائم میں, تھوڑے سے ٹائم بعد, یہ ڈی ایچ اے 3 کے اندر مرج ہونے جا رہی ہے یہ سوسائٹی. تو میرے خیال سے اگر یہ مرج ہو جاتی ہے تو ڈی ایچ اے بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے ایک, اور جو سی ڈی اے ہے تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو اگر یہ ڈی ایچ اے کے اندر مرج ہو جاتی ہے تو پھر آبویسلی اس کو سی ڈی اے کی این او سیز کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, کیونکہ دو اتھارٹیز پیرالل نہیں چل سکتی. اچھا, دوسرا اس میں 10 مرلے کا پلاٹ ہے جو 35-70 کا سائز ہے, وہ بھی تھوڑے سے اور ڈیولپ جگہ میں ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کے 30/80 کے پلاٹس ہیں آپ کے, اور 40/80, مطلب 11 مرلے یا 12 مرلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور 14 مرلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور پھر 50/90 کنال کے پلاٹس بھی ہیں. اچھا, اس میں پوزیشن اور نان پوزیشن کی پرائسز کے حوالے سے اگر میں بتا دوں, اچھا اس میں انسٹالمنٹ کی کوئی کہانی نہیں ہے, یہ آپ چیز ذہن میں رکھ لیں, یہ کیش پیمنٹ پہ ہوں گے. اچھا, اس میں پوزیشن اور نان پوزیشن پلاٹس کی 30/60 جو 8 مرلے یا 7 مرلہ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ تو سارے تھوڑے سے پلاٹ ہیں اور پوزیشنڈ ہیں اور قبضے والے ہیں. تو وہ اس کی پرائس جو ہے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 80 کے لگ بھگ آپ کو پرائس اس کی ملے گی, 80 لاکھ کی. پھر 10 مرلے کا میرے خیال سے وہ بھی کوئی اسی طرح پوزیشن پلاٹ جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1 کے آس پاس. اچھا, بڑے پلاٹ جو ہے کنال کے یا 40-80 کے پوزیشن نان پوزیشن, اس کی پرائس شروع ہوتی ہے تقریباً 1,10,00,000 روپے سے شروع ہو کے, تو اس کی پرائس جاتی ہے راؤنڈ اباؤٹ 1,80,85,00,000 روپے تک اس کی پرائس جاتی ہے. یہ پوزیشن اور نان پوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. پلاٹ اگر ہمیشہ آپ لیتے ہیں تو پوزیشن پلاٹ لے لیا کریں, یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جس پلاٹ پہ آپ کھڑے ہو جائیں. اور اگر یہ ڈی ایچ اے کے اندر مرج ہو گیا, ڈی ایچ اے 3 کے اندر, تو پھر تو انہوں نے دھڑا دھڑ اس کو ڈیولپ کر دینا ہے, کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے, ان کو مین جی ٹی روڈ سے ایکسس چاہیے. اور یہ بالکل گیگا مال کے اپوزٹ, جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے. ادھر سکولز, کالجز, ہاسپٹلز, یونیورسٹیز, ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے, ہر چیز آپ کو ملے گی. ہاں, ایک چیز ہے, اگر آپ اسلام آباد میں جاب کر رہے ہو اور ادھر سے آپ نے آنا جانا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ میں نے 0 پوائنٹ سے اس کا ٹائم نوٹ کرنا شروع کیا, اور میں جو راستہ آپ کو دکھایا ڈی ایچ اے 2 کے اندر سے ہوتے ہوئے, میں جب اس سوسائٹی کے گیٹ پہ پہنچا تو میرا 1 گھنٹہ پلس ٹائم لگا. پلس مینز یہ کہ 2-4 منٹ 5 منٹ اوپر کا ٹائم لگا. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور پھر پیک ٹائم میں اگر آپ لوگ جاؤ گے, آج سیٹرڈے کا دن تھا اور آپ کو جب یہ ویڈیو ملے گی تو سنڈے کا دن ہوگا, تو سیٹرڈے کا دن تھا, سیٹرڈے کے دن چھٹی بھی ہوتی ہے. نارمل روٹین میں ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے, تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ٹائم میں نے اپنا ٹائم جو میرا لگا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر تو آپ کا پنڈی اور اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی کام ہے تو پھر تو یہ ایک بہترین آپشن ہے. اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے آنا جانا کرنا ہے تو آپ پھر 30,000 روپے مہینہ ایک الگ سے اپنا ایک پیکج رکھ لیں پیٹرول کا, تاکہ آپ نے پیٹرول ڈالنا ہے اگر ایک گاڑی آپ استعمال کر رہے ہو, اور اگر دوسری گاڑی کہیں بچوں کو اسلام آباد میں اسکول میں یا کسی جگہ میں لے کے جائے گی تو اس کا الگ سے ایک خرچہ آپ رکھ لیں. پر بہرحال سکولز کے لیے آپ لوگوں کو ادھر سے اسلام آباد کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سٹی سکول, روٹ سکول اور یہ سارے سکولز جو ہیں, سارے سٹورز وغیرہ, سارے برانڈز وغیرہ ادھر مین جی ٹی روڈ کے اوپر گیگا مال کے آس پاس اور گیگا مال کے اندر اویلیبل ہیں. اچھا, اس کی پرائسز کا کمپیریزن اگر میں کروں
پرائسز میں نے آپ کو کنال کی، چلے ہم موٹا ہم کنال کے سائز پہ چلتے ہیں. کنال کا پلاٹ جو ہے اس کے ساتھ زراج سوسائٹی ہے، آپ کو دکھایا بھی میں نے پہاڑ کے اوپر وہ دکھ رہی تھی. تو اس میں اس ٹائم کنال کا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے لے کے 4 کروڑ تک ڈیپینڈ آن لوکیشن، کیونکہ وہ کافی ڈیولپ سوسائٹی ہے، اس میں مارکیٹس وغیرہ، سارے گھر وغیرہ، کافی آبادی ہے، بجلی پانی گیس ایچ اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہے. اچھا، اسی طرح ڈی ایچ اے 3 اس کی بیک سائڈ پہ ہے. اس کا پرانا راستہ ایک روات کی طرف سے تھا اور ایک راستہ جو تھا ڈی ایچ اے 4 کی طرف سے راستہ آتا تھا، تو وہ کافی 8-10 کلومیٹر آپ گھوم کے آتے تھے. تو ابھی اس کی ایکسیس بھی جو ہے یہ آغوش 2 کے اندر سے مین جی ٹی روڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا سارا سینیریو. اچھا، ڈی ایچ اے 3 اور ڈی ایچ اے 3 اور آغوش 2 کے درمیان صرف ایک پیچ ہے میرے خیال سے 200-300 میٹر کا، وہ بس انہوں نے بنانا ہے اور یہ کنیکٹ ہو جائیں گی دونوں روڈز. تو ادھر بھی کافی ایکٹیویٹیز ہونے لگی ہیں. اچھا، ڈی ایچ اے 3 کی جو پرائسز ہیں ڈیولپ پلاٹوں کی اس ٹائم، تو ادھر آپ کو راؤنڈ اباؤٹ 2.5 کروڑ کے پلس مائنس میں آپ کو پلاٹ ملے گا. اچھا، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ ڈی ایچ اے 2 آتا ہے. ڈی ایچ اے 2 میں اس ٹائم کنال کا پلاٹ کم سے کم 5 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تو جاتا ہے تقریباً 6.5-7 کروڑ روپے تک. تو یہ پرائسز کا ڈیفرنس اگر آپ دیکھیں تو آج کی ڈیٹ میں میرے حساب سے یہ پلاٹ سستے ہیں. لینا آپ نے اپنی مرضی سے ہے، میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے مہنگا ہو جائے تو آپ کہو یہ تو دیکھو اللہ کے کام تھے، اللہ نے ہمارا نصیب تھا اور بس ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں نقصان ہو گیا تو پھر ہماری تو یہ وہ ہے، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے پھنسا دیا. تو یہ آپ نے ڈیسیجن خود ہی سوچ سمجھ کے کرنا ہے. باقی کوئی اس میں این او سیز وغیرہ یہ ایسی کوئی ایشو ابھی رائٹ نہ ہو، اگر یہ ڈی ایچ اے کے اندر مرج نہیں بھی ہوا تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سی ڈی اے سے کلیئر ہے اس کی این او سیز. بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ پوزیشن والا پلاٹ لیا کریں. اچھا، تو اور کسی سی ڈی اے سیکٹر یا کسی سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ نے بتانا ہے. جس سوسائٹی یا جس سیکٹر کے بارے میں زیادہ کمنٹس آئیں گے سب سے زیادہ، تو ہم اس سوسائٹی کا فوراً سے وزٹ کرنے کے لیے چلے جائیں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.